السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وقال اللہ تعالی: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوانوں کو، جو کہ انسانوں کی زندگی کے لیے نمونہ، مثال اور رہنمائی، اس کے بے شمار پہلو ہیں، ہم دھیرے دھیرے کر کے ان پہلوؤں کی طرف آ رہے ہیں، جس میں مدینہ طیبہ کی ریاست کا قیام، اس میں عدل کا قیام، اس میں جنگ کی پالیسی، اس میں معاہدات، اس میں عبادات کا قائم کرنا۔ ان عبادات کے سلسلے میں رمضان المبارک آیا ہے تو ہم نے کچھ باتیں کی ہیں۔ اب ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ تک پہنچے ہیں، اور ہم نے یہ بولا تھا کہ خاص خدا کی رحمت کا مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ اس آخری عشرہ میں جہنم سے خلاصی کے لیے اعتکاف ہوتا ہے، اور خدا نے ایک خاص رات دی ہے جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا گیا ہے، اور خود خدا نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور وہ 1000 مہینہ تقریباً 83-84 سال کے برابر ایسا خاص عمل ایک رات کا، کہ جو احادیث مبارکہ میں نبی پاک نے جو تشریح فرمائی ہیں کہ مجھ کو بتایا گیا کہ یہ طاق راتیں جو آخری عشرہ کی ہیں اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا ہے، اور جس وقت انہوں نے آخری زندگی کا اعتکاف کیا تو اس کے بعد امہات المومنین نے اس کو جاری رکھا، اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو ایک دن کا یا ایک رات کا اعتکاف کرتا ہے، خدا اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ دے دیتا ہے جہنم کو، اور ایک خندق جو ہے زمین سے آسمان جتنی ہے، تو گویا اس کے لیے بہت چانس بن جاتا ہے کہ وہ خدا کو کما لے اور اپنی مغفرت کرا لے، اور عتق من النار، جہنم سے خلاصی والوں میں سے بن جائے۔ اور اسی لیے اما عائشہ ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ نبی پاک سے درخواست کی تھی کہ اگر میں لیلۃ القدر کی رات، 3 طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں سے کسی رات میں پا لوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک سے کو یہ پسند ہے کہ تم اس کو کہو: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ پڑھتے رہو، اور پھر اللہ پاک یہ درگزر کرتے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے اور بندے کی خلاصی ہو جائے۔ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں پہنچا دیا گیا، وہ بہت بڑی فلاح پا گیا، اور یہ وہ فلاح ہے کہ جس کے لیے نبی پاک ہی کی تشریح ہے کہ اس کو وہ خدا دے گا جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی کے دل کے میں خیال بھی آیا ہو کہ وہ نعمتیں کیسی ہو سکیں گی۔ اور یہ خاص راتیں ہیں، آخری عشرہ ہے، اعتکاف کرنا بہت کامل درجہ ہے، اور شریعت کی روح سے محلے میں جس میں جماعت با جماعت ہوتی ہو، وہاں فرض کفایہ کی طرح ایک بندہ بھی اگر اعتکاف پہ بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھے اور مسجد ایسی ہی کھڑی رہے، نمازیں تو پڑھی جاتی ہوں، اعتکاف نہ ہو تو سب گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کام کی بات کو آگے فارورڈ کریں، نیکی میں حصہ ڈالیں، اور صفی الوانی
اور اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر ہر روز نئی ویڈیو سنیں اور آگے فارورڈ کریں۔